متاع جاں ہے تو قسط نمبر 5۔ کیا بات ہے، آج ہماری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے، فیاض صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ تینوں اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جی ماموں، آج میرا آفس میں دن بہت اچھا گزرا۔ میں کل سے اپنے باس کے ساتھ ایک پروجیکٹ میں بھرپور انداز میں شریک بھی ہونے والی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا اور خوش رکھے ہنیا، زندگی میں بہت سی خوشیاں دے۔ شمسہ نے بھرپور خلوص و محبت کے ساتھ اسے دعائیں دیں۔ جب تک امریکہ میں تھی ان کا اس سے سرسری سا ہی رابطہ اور تعلق تھا، مگر اب یہاں ان کے پاس آئی تو اپنی پیاری عادات کے سبب بہت جلد ان کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ لگتی ہی نہیں تھی کہیں سے اس بے باک مادر پدر آزاد معاشرے کی پروردہ۔ اس میں وہی رکھ رکھاؤ، وہی تہذیب اور ادب و آداب تھے جو مشرقی لڑکیوں کا خاصہ ہوا کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ شمسہ اور فیاض صاحب کے ساتھ لان میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ اپنے بچوں کے بغیر ان کا بڑا سا گھر جو ہر وقت ویران خاموش سا رہتا تھا، اس کے آ جانے سے وہاں کچھ رونق پیدا ہو گئی تھی۔ دن اس کا آفس میں گزر جاتا تھا، مگر رات کا یہ وقت وہ اپنے ماموں ممانی کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے وقت گزار کے وہ دونوں بہت اچھا محسوس کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، مگر فیاض کبھی کبھی اس بات پر دل میں حیران ضرور ہوتے تھے کہ اپنے ان بوڑھے ماموں اور ممانی کی کمپنی میں وہ اتنی خوش اور مطمئن کیسے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اس کی عمر کے مطابق اس کی دلچسپی کے موضوعات پر باتیں کر سکتے تھے۔ ان کے گفتگو کے موضوعات کچھ اور ہوتے تھے جو یقیناً آج کل کے کسی لڑکی یا لڑکے کے دلچسپی کے حامل نہیں ہو سکتے تھے، مگر وہ روز رات کو کافی دیر تک ان دونوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، ان کی تنہائی اور اکیلے پن کا مداوع کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ رات 11 بجے تک ان کی یہ محفل جمع کرتی تھی۔ 11 بجے ہنیا سونے کے لیے اٹھ جاتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو بھی جلدی سونے کی عادت تھی، لہٰذا جیسے ہی 11 بجتے وہ انہیں شب بخیر کہتی ان کے پاس سے اٹھ جاتی تھی۔ اگلے روز وہ عزیر فاروق اور طالب کے ساتھ میڈیکل کالج کی سائٹ پر گئی تھی، جہاں آج سے باقاعدہ کنسٹرکشن کا آغاز ہونا تھا۔ خاصا بڑا پروجیکٹ تھا۔ میڈیکل کالج کے ساتھ الگ الگ بوائز اور گرلز ہاسٹل بھی تعمیر ہونا تھے۔ عزیر فاروق تو وہاں آدھ پون گھنٹہ رک کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ اور طالب وہاں کاموں کی نگرانی کے لیے کافی دیر تک موجود رہے تھے۔ آج اس کے پاؤں میں جوگرز بھی تھے اور سر پر کیپ بھی۔ وہ ایک سول انجینئر کے پرفیکٹ حلیے میں تھی۔ خوب دھول مٹی کھا کر اور تیز دھوپ میں رنگ جھلسا کر وہ دونوں یہاں سے سپہر کے وقت آفس لوٹے تھے۔ آنے کے بعد وہ طالب کے ساتھ ڈرائنگ سیکشن میں تھی۔ میڈیکل کالج کی ورکنگ ڈرائنگز میں کچھ پوائنٹس وہ دونوں ڈسکس کر رہے تھے۔ سامنے تینوں ڈرائنگ بورڈز پر میڈیکل کالج کی ڈرائنگز لگی ہوئی تھی۔ شیریں اور جویریہ اپنے اپنے الگ کاموں میں وہاں مصروف تھی۔ تبھی ذیشان باہر سے کچھ بولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی، یہ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑایا جا رہا ہے؟ طالب نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ذیشان نے اسی سال NED سے پاس آؤٹ کیا تھا۔ اسے یہاں جاب کرتے بھی 7-8 ماہ ہی ہوئے تھے۔ خاصا شوخ و شریر اور چلبلا سا لڑکا تھا۔ اس کی ہنگامہ پروری دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ وہ NED سے گولڈ میڈلسٹ ہے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ لوگوں کی کنجوسی، بلکہ مہا کنجوسی پر افسوس کر رہا ہوں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمیں پہلی سیلری ملی تھی۔ ہم نے سارے کولیگس کو باہر لے جا کر کھانا کھلایا تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلی کیا دوسری سیلری وصول کرنے والے ہیں، اور کولیگس کو کھانا کھلانا تو دور ایک ایک گلاب جامن تک نہ کھلا سکے۔ اشارہ چونکہ اس کی جانب تھا، اس لیے اس نے فوراً مڑ کر ذیشان کو دیکھا۔ وہ افسوس بھرے انداز میں سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ مس ہنیا، کیا امریکہ میں دوستوں کی دعوت کرنے کا بالکل رواج نہیں ہے؟ ویسے سنا یہی ہے امریکی خاصے روکھے پھیکے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو اس حد تک روکھے اور کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ کہیں باہر کھانا کھانے جائیں تو دونوں اپنا اپنا بل خود پے کرتے ہیں۔ وہ چہرے پر ڈھیر ساری معصومیت لیے بولتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ایسے کنجوس بوائے فرینڈ سے میرا واسطہ نہیں پڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شیریں اور جویریہ بھی اپنا اپنا کام چھوڑ کر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کہاں کھانا کھانے کا موڈ ہے؟ آج ہی چلیں؟ اس نے کھلے دل سے آفر دی۔ جہاں آپ کھلا دیں گی ہم کھا لیں گے، شریف لوگ ہیں۔ اسی وقت چھٹی کے بعد پیزا ہٹ جانے کا پروگرام طے ہو گیا تھا۔ شام 7 بجے وہ سب پیزا ہٹ پہنچے تھے۔ ابھی چونکہ ڈنر ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے رش نہیں تھا۔ اپنے اپنے من پسند پیزا اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر کرنے کے بعد اب وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فراز کا کل گھر واپس جاتے ہوئے کسی نے موبائل چھین لیا تھا، اور وہ تاحال اپنے قیمتی موبائل کے چھن جانے پر دکھی تھا۔ بھائی میرے، اتنا افسوس مت کرو، جس کی امانت تھی اس نے آ کر لے لی۔ ذیشان نے اس کے مسلسل لٹکے منہ کو دیکھ کر اسے تسلی دی۔ امانت؟ اس نے ذیشان کی جانب دیکھا۔
جی امانت، کراچی میں آپ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ڈاکوؤں کی امانت لیے گھوم رہے ہیں۔ بائک پر آتے دو لڑکوں نے روک لیا۔ آنٹی سے چوڑیاں اترواتے انہیں جیسے ہی یہ اندازہ ہوا کہ یہ اصلی سونا نہیں، انہوں نے انکل کو اس قدر ذلیل کیا کہ بس۔ پھر وہ سب اپنے اپنے ساتھ پیش آئے مختلف واقعات ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور تعصب بھی۔ اس شہر میں رہنے والے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں رہنے والے کس قدر غیر محفوظ تھے۔ لگتا تھا کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پولیس، کوئی قانون نہیں۔ دنیا کے سامنے یہ باتیں مت کرو، وہ ڈر کر امریکہ واپس چلی جائے گی۔ طالب نے اس کی شکل دیکھ کر ان لوگوں کو ٹوکا۔ وہ ویسے بھی واپس چلی جائے گی۔ امریکہ سے آیا کوئی بندہ یہاں رہ سکتا ہے؟ بجلی نہیں، پانی نہیں، لاقانونیت، بد امنی، ایسی جگہ کون شریف آدمی رہ سکتا ہے؟ فراز نے تلخی سے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے ٹریٹ لینے میں جلدی کی۔ میں نے سوچا اچانک کسی دن ہم سنیں گے کہ ہنیا واپس نیو یارک جا رہی ہیں، وہ بھی ہمیں ٹریٹ دیے بغیر۔ بے فکر رہیے ذیشان علی، ہنیا سجاد کراچی سے واپس نیو یارک نہیں جانے والی۔ جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں، لاقانونیت ہے، بد نظمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پولیوشن ہے، گرمی ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نیو یارک واپس نہیں جا رہی، کیونکہ یہاں رشتے ہیں، یہاں محبت ہے۔ اس نے چھری اور کانٹے سے پیزا کا ایک پیس کاٹ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ حوصلہ ہے آپ کا، مجھے تو آج امریکہ کا ویزا ملے میں مڑ کر کبھی یہاں دیکھوں گا بھی نہیں۔ فراز جواباً بولا تھا۔ اس کا انتہائی شوق سے خریدا بہت قیمتی موبائل تازہ چھنا تھا، اس لیے وہ زیادہ تلخ ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب لڑکیاں آئس کریم کھانا چاہ رہی تھیں۔ آپ لوگ آئس کریم کھائیے، ہم لڑکے کافی پئیں گے، ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے طالب ان لوگوں سے بولا۔ ہم لڑکے؟ ذیشان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ طالب بیچارہ ان لوگوں سے 7-8 سال بڑا تھا، اور وہ جب بھی خود کو لڑکوں میں شمار کرنے کی کوشش کرتا، ذیشان یوں ہی اس کی ٹانگ کھینچا کرتا تھا۔ لڑکیوں کے لیے آئس کریم اور ہم لڑکوں اور ہمارے انکل کے لیے کافی۔ اس کی بات پر قہقہا پڑا تھا اور طالب اور ذیشان کے درمیان نوک جھوک بھی شروع ہو گئی تھی۔ اپنے کولیگز کو ٹریٹ دے کر وہ گھر لوٹی تو 10 بجنے والے تھے۔ وہ آ کر شمسا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگی تھیں۔ فیاض صاحب اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ 11 بج چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں جانا چاہ رہی تھی، جبکہ شمسا ابھی مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ مروتاً بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی یہ بے چین سی کیفیت شمسا کی نگاہوں سے بھی مخفی نہ رہی تھی، سو اسے سونے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی اٹھ گئیں۔ وہ طالب کے ساتھ مل کر پوری تندہی سے میڈیکل کالج والے پروجیکٹ میں عزیر فاروق کی معاونت کر رہی تھی۔ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل یہ دونوں مل کر خود ہی حل کر لیتے۔ ہاں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تو عزیر فاروق سے رجوع کرتے۔ اس روز بھی سائٹ سے سائٹ انجینئر کا فون آیا تھا۔ وہ فاؤنڈیشن ہی کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی معلومات اور انتہائی مختصر سے تجربے کی روشنی میں اسے کچھ مشورے دے دیے تھے، مگر وہ عزیر فاروق سے بھی اس بابت پوچھ لینا چاہتی تھی۔ سر اندر ہیں؟ اس نے شوکت سلطان سے پوچھا۔ جب سے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوئی تھی، اس کے دن میں کئی چکر لگتے تھے ان کے آفس میں۔ جی ہیں، ان کی مسز آئی ہوئی ہیں۔ میں چلی جاؤں؟ شوکت سلطان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ لڑکی آج کل سر کی اتنی منظور نظر بنی ہوئی تھی، وہ اسے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اندر نہ جائے۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر ان سے پوچھا۔ مس ہنیا، آئیے آئیے، بالکل آئیے۔ خوشگوار سے انداز میں مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ اندر آئی تو ان کے سامنے والی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت سی خاتون بیٹھی نظر آئیں۔ انہوں نے آسمانی رنگ کا کاٹن کا کڑھا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال جو یقیناً بہت لمبے اور سلکی تھے، ان کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کسی بھی قسم کا میک اپ نہیں کیا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تک نہ تھی، سوائے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس کے انہوں نے کسی بھی طرح کا مزید کوئی زیور نہیں پہنا تھا، مگر بغیر میک اپ اور کسی بھی خاص طرح کی تیاری کے وہ بے پناہ حسین تھی۔ اپنے میاں کے ساتھ انہوں نے بھی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاجرہ، یہ مس ہنیا سجاد ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، ماشاءاللہ بہت لائق اور قابل انجینئر ہیں۔ اور مس ہنیا، یہ میری مسز ہیں، ہاجرہ۔ وہ کس کام سے آئی تھی یکسر بھول گئی۔ وہ یک ٹک ان کے چہرے کو دیکھتی ان کے قریب آ گئی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اخلاقاً اٹھ کھڑی ہوئیں اور مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، وہ محبت سے ان کے گلے لگ جانا چاہتی تھی، مگر ایسا کر نہ سکی تو انتہائی گرم جوشی سے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا وہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہنیا۔
انہوں نے مس کا اضافہ کیے بغیر اسے صرف ہنیہ کہا تھا۔ وہ ابھی بھی ان کے چہرے کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی ٹھہری نظر آ رہی تھی۔ بیٹھی ہیں، آپ دونوں لکی ہیں۔ اتنا شاندار، اتنا پرفیکٹ کپل تو بہت ہی کم اور کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جنہیں دیکھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ عزیر فاروق اس کے جوابی تبصرے سے محظوظ ہوتے قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اس لڑکی کی یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے، یہ دل کی بات بے دھڑک کہہ ڈالتی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ اس نے اپنے برابر بیٹھی ہاجرہ عزیر کے چہروں کو پھر بغور دیکھا۔ اس کا ان کے چہرے پر سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اور ماما، میں کیا بتاؤں میری ماما کتنی خوبصورت ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ آپ کسی کام سے آئی تھی مس ہنیہ؟ اس نے ذرا چونک کر عزیر فاروق کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، زیادہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ابھی آپ مصروف ہیں، میں پھر آ جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے خود سے ڈر لگا تھا کہیں جذباتی ہو کر وہ کوئی اہم کانہ حرکت نہ کر گزرے۔ ان سے پہلی بار مل رہی تھی اور انہیں دور دور سے اجنبی بن کر ملنا اور دیکھنا اس کے لیے بڑا کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ ہاجرہ عزیر کو خدا حافظ کہہ کر وہ فوراً ہی عزیر فاروق کے آفس سے نکل آئی تھی۔ بہت پیاری لڑکی ہے، یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ نیو یارک سے آئی ہے؟ اس کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ عزیر فاروق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، یقیناً کسی بہت اچھی فیملی سے ہے۔ اس کے مینرز اور رکھ رکھاؤ اس کے بہت اچھی فیملی سے ہونے کا بتاتے ہیں۔ یہ مجھے انٹرویو دینے جس یقین سے آئی تھی کہ آج یہاں سے جاب حاصل کر کے ہی واپس جائے گی، مجھے اس کا خود پر وہ یقین اور بھروسہ بہت پیارا لگا تھا۔ مجھے دیکھ کتنے پیار سے رہی تھی، ایک پل کے لیے تو ایسا لگا جیسے میری اپنی بیٹی مجھے دیکھ رہی ہو۔ ہاجرہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں شوہر سے کہا۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کو دنیا کی ہر لڑکی اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ان کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی خود کو اس کی محبت بھری نگاہوں کے حصار ہی میں محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی طرف ان کا دل اس طرح کھنچ کیوں رہا تھا؟ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ گلابی رنگ اس پر کتنا جچ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین نہیں تھی مگر خوش شکل تھی۔ لمبا قد، مناسب سراپا، اسٹائلش لکس۔ اس نے بالوں کی نیچے کر کے پونی بنائی ہوئی تھی۔ اس پونی میں اس کے اوپر سے سیدھے اور نیچے سے کرلی بال بہت اسٹائلش لگ رہے تھے۔ میک اپ اور زیورات سے وہ مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ سوائے دائیں ہاتھ میں ایک بریسلٹ کے اس نے کوئی زیور نہیں پہنا تھا۔ اپنی گفتگو اور نشست و برخاست سے عزیر فاروق کی طرح ہاجرہ کو بھی وہ کسی بہت اچھی فیملی کی فرد معلوم ہوئی تھی۔ انہیں ابھی بھی اس کی وہ نظریں یاد آ رہی تھیں جب وہ دروازے کے پاس سے آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں ایسا لگا تھا جیسے وہ ان کے گلے لگ جانا چاہتی ہے۔ امریکہ میں پلی بڑھی لگتی نہیں ہے، پوری آستینوں کے ساتھ اتنے مکمل کپڑے تو اب پاکستان میں بھی لڑکیاں کم کم پہنتی ہیں۔ اپنے خیالوں سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے شوہر کو مخاطب کیا۔ وہ جواباً صرف مسکرائے تھے۔ ان کی بیگم کو ہنیہ سجاد بے حد پسند آ گئی تھی اور وہ جانتے تھے اب ہاجرہ ہنیہ سجاد میں دنیا جہان کی وہ خوبیاں نکالیں گی جو شاید اس بیچاری میں ہوں گی بھی نہیں۔ وہ ڈرائنگ سیکشن میں بلگرامی صاحب کے پاس آئے تھے جو طالب کے ساتھ کھڑے ڈرائنگ بورڈ پر لگی ایک ڈرائنگ پر کچھ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ہنیہ وہاں ایک اور ڈرائنگ بورڈ پر موجود تھی۔ وہ اسٹول پر بیٹھی اپنے قریب کھڑے ڈرافٹس مین کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر فوراً ہی احتراماً کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس ہنیہ؟ اس کے سلام کا جواب دیتے وہ دل ہی دل میں ہمیشہ کی طرح اس کے اس احترام لیے انداز سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے آفس میں اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا کہ سینئرز یا باس کو دیکھ کر کھڑا ہوا جائے، مگر وہ ان کی آمد پر ہر بار اسی طرح ہر کام چھوڑ کر فوراً اٹھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کہیں بھی جاتی، کبھی ان کے بیٹھنے سے پہلے خود نہیں بیٹھتی تھی۔ ان کے ساتھ کہیں داخل ہو رہی ہوتی یا وہاں سے باہر نکل رہی ہوتی، ہر بار اس کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ ان کے لیے دروازہ کھولے۔ کچھ چیزیں تعلیم بھی آپ کو نہیں سکھا سکتی، وہ تو آپ اپنے ماحول اور اپنی تربیت ہی سے سیکھتے ہیں۔ ان کے والدین یقیناً بہت اچھے اور خاندانی لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت دی تھی۔ وہ جس گھر بھی جائے گی یقیناً وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے۔ اس کے مینرز، ایٹیکیٹس، اس کی تہذیب اور اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر بارہا ان کے دل میں یہی خیال آتا تھا۔ ہنیہ اس وقت ان کے برابر والے ڈرائنگ بورڈ پر تھی اور اپنے کام کے ساتھ ان لوگوں کی گفتگو بھی پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ میں پوائنٹر کی مدد سے بلگرامی صاحب اور طالب کو کچھ بتا رہے تھے۔ یک دم ہی پوائنٹر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر پڑا تھا۔ ابھی اس کے کہ وہ جھک کر پوائنٹر خود اٹھاتے، ہنیہ جلدی سے اسٹول پر سے اٹھی اور فوراً ہی نیچے گرا پوائنٹر اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔
کسی اور نے یہ بات محسوس کی نہ ہو، مگر انہوں نے تو اس بات کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ کاش ایک ایسی لڑکی، کاش ہنیا سجاد جیسی لڑکی ان کی بہو بنتی۔ دکھ بھری ایک سرد آہ بے اختیار ان کے لبوں سے نکلی تھی۔